بتاتے ہیں پھر ان کے جد نے کیا کہ جب کعبہ سارا ہی پانی سے رگڑی تھی تو زمزم نکلا. آج تک دنیا زمزم پی رہی ہے. معجزہ دیکھیے اور اس پہ ریسرچ کریں. دنیا کا کوئی شخص کسی سے انٹرویو کرو وہ حج پہ گیا ہے یا نہیں, عمرے پہ گیا ہے یا نہیں, چیچو کی بلیا کا ہے یا کراچی کا ہے, وہ نیو یارک کا مسلمان ہو, وہ واشنگٹن کا ہو, وہ انگلینڈ, میں کہتا ہوں دنیا میں سروے کرو گا اور کسی مسلمان سے یہ پوچھو تیرے گھر زمزم پہنچا کہ نہیں, انکار نہیں کر سکتا زمزم پہنچا ہے. یہ نہیں ہوا. یہ خاندان, یہ وراثت ایسی ہے جو کسی بھی ایمان لانے والے کو محروم رکھتی ہی نہیں. کسی نہ کسی شیپ میں یہ زمزم پہنچا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مولا کو یاد رکھنا, انہوں نے زمزم گھر گھر پہنچایا ہے. اس وارث زمزم سے وہ پوچھنے پہ قادر ہے کہ میری پیاس کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ نہیں, میں نے تو تجھے زمزم گھر گھر پہنچایا. اور یہ معجزہ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں کہ گھر گھر زمزم پہنچا ہے. اسی طرح جب دوسرے بچے آئے تو ہم بچوں کی ایک داستان دیکھتے ہیں. بچوں کی کیا داستان دیکھتے کہ ایک بات چل رہی ہے انبیاء کی, اور قرآن مجید پکار پکار کے کہہ رہا ہے یوسف پہ ایلیگیشن ہے. یوسف بچے تھے تو بیچ دیے گئے, نبی اللہ ہیں, بیچے گئے, قید ہوئے, وہاں سے محل میں شفٹ ہوئے. جب شفٹ ہوئے تو ایلیگیشن لگایا زلیخا نے. قرآن نے فرمایا بچے سے پوچھو. قرآن مجید کا فیصلہ ہے بچے سے. بچہ گویا ہوا اور بچے نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے. اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو دیکھو یوسف, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا. انہوں نے دیکھا, بری ہوا. بچے کی شہادت پر بری ہوا جا رہا ہے. یہ نبی نے اپنے بچوں کی تعظیم بتائی ہے. دیکھو قرآن بچوں ہی کو ڈسکس کرتا ہے. ایک بچہ ہے, جب وہاں سے نکلا تو پھر دوسرے بچے کی باری آئی. کہا دیکھو اسماعیل بچے تھے, ایڑی لگی تھی, پانی آیا تھا, زمزم جو قیامت تک رہے گا. یوسف پہ ایلیگیشن آیا تو بچہ تھا. آپ کیجیے گا قرآن مجید میں آگے بڑھو. ہم نے مریم پر الزام لگایا اور مریم سے کہا کہ ہمیں, قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ مریم ہمیں تجھ سے امید نہ تھی, کہا بچے سے پوچھو. عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں, کہا بچے سے کیا پوچھے, بچے کو کیا پتا ہے. تو وہاں پر بھی قرآن مجید نے دہرائے کہ یہ میری ماں ہے, طیب ہے, پاکیزہ ہے, اور میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر کتاب آئے گی, میں صاحب شریعت ہوں. تو پتہ لگا بچہ بتا رہا ہے ہمیں, اور سارے لوگ خاموش ہو گئے اور کہا کہ مریم. تو بھائی بات یہ ہے بچوں کی ڈسکشن چل رہی ہے. قرآن مجید میں تیسرے بارے میں پھر آیا کہ اس بچے نے کہا کہ تو مجھے کیا مارے گا. ایک ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر اور پھر مجھ پہ تیر مار کرنا پڑے. اور قرآن مجید نے فرمایا کہ ان لوگوں نے, بڑے بڑے راہبوں نے اس بچے میں جادو کیا, بڑے بڑے بندوں نے اسے تربیتیں دی, پر ہر چیز پر وہ غالب آتا, ہر شے پہ وہ غالب آتا. پھر بچوں کی داستان چلی اور بچوں میں سے بچے سلیکٹ کیے گئے اور کہا کہ دیکھو اب یہی شے آگے چلی. میرے نبی کا ظہور جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت ذوالشیرہ کہ آؤ. قرآن مجید فرما رہا ہے نبی اپنے گھر میں دعوت نبوت دے.
اعلان نبوت اپنے گھر سے ہوا، گھر سے آغاز ہوا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام میزبان بنے، سب نے لکھا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے، سب نے لکھا کہ 3 دن لگاتار دعوت چلی۔ جملہ رسول میں ایک کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو میرا ساتھ دے گا میرا وزیر ہوگا، کوئی نہیں مولا نہیں ہوگا۔ بچہ پھر وہی بچہ ہے، بچہ ہو، میں نے کہا بتاؤ، کہا علی بیٹھو، پھر دعوت ہو۔ سر 3 دن دعوتیں غور سے پڑھو، روسٹ کے علاوہ میں نے نہیں پڑھا ہوا، دال گوشت بھی نہیں پڑھا ہوا، اللہ معاف کرے۔ وہ سردار ابو طالب ہے بابا، ہمیں لوکی بھی لگایا تھا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر روس بھی چلے تھے، پورے اور ابو لہب ابو جہل بھی دعوت میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، ہم کھاتے ہیں کھانا ختم نہیں ہوتا، ہمارے پیٹ بھر گئے لیکن کھانا ویسا رہا، پتہ لگا بافر نہیں پتا۔ ہاں کبھی ایسی قدرت ہوئی نہیں، وہ سردارے پڑھتا ہے آئی اس نے دعوت۔ پھر یہاں پہ بچے سے شہادت دلوائی، تو پتہ لگا علی علیہ السلام کی عمر مبارک 9 سال۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے رسول۔ اللہ کو یہ شہادت ایسی پسند ہے کہ ہر اذان میں ہم دے رہے ہیں اشہد ان محمد، ہر اذان، دنیا کے ہر خطے میں یہ اذان گونج رہی ہے اور علی علیہ السلام کی شہادت گونج رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ گونجنا تو میں نے بعد میں دیکھا، میں تو پیدا ہوا تھا تو آ گئی تھی، میرے لیے تو صحیح بات ہی نہیں، میں تو پیدا ہوا تھا، اور جب اپنے بڑوں کو رخصت کرنے گیا تب بھی یہ تھا کلمہ شہادت۔ تو اس شہادت سے تو میں میرا واسطہ ہے آنے کا بھی جانے کا بھی، وہی شہادت دینی پڑے گی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی شہادت مولا علی نے دی۔ یہ بچہ ہے، اسی بچے کو دیکھتے ہوئے کربلا میں میرے حسین علیہ السلام بچہ لے کے گئے۔ بابا 6 مہینے پتہ لگا کہ کون سا بچہ ہے، ادھر ولادت ادھر سفر شروع۔ میں کہا انہیں بشر مت جاننا، ادھر ولادت ہے ادھر سفر شروع ہے۔ 6 ماہ کی عمر آج تھی اور مولا حسین علیہ السلام اپنے لبے جگر کو لے گیا۔ ان کا جھولا مشہور ہے کہ جھولے میں لیٹے رہے، جھولے سے اٹھے تو مولا حسین کی جھولی، اس سے بڑا جھولا کون، لٹایا نہیں ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بابا دیکھو وارث اسماعیل ہے، اگر لٹائیں گے آج بھی زمزم نکالے گا، جھولے میں ہے، فرش میں آج بھی لٹا دیں تو ایڈی سے زمزم نکالے گا، لیکن عہد کیا ہوا ہے اللہ سے۔ اس عہد کو عام عہد مت جاننا، اس عہد کے اثرات ہم لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، اس کی لذت تم بھی لیتے ہو، اور ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، بھوک کی شدت بھی ہوتی ہے، پیاس کی شدت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے تمہارا گھر کی رزق سے بھرا ہوا ہے، ہر نعمت ہوتی ہے تمہارے پاس، وائلیشن نہیں کرتے، کیوں؟ تنہائی بھی ہے، شربت بھی ہو، پیاس کرو، کھانا کھا لو، بھوک لگے، اویلیبل بھی ہے، عہد کیا ہوا ہے، بس ان کا عہد بڑا بڑا ہے، تمہارا عہد، تمہارے عہد میں افطاری ہے، ان کے یہاں افطاری ان کے یہاں افطاری وہاں پر، اور وہ وہاں جا کے افطار کرے، اور یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور مولا حسین علیہ السلام پھر بچہ لے کے آئے اور بچے کو جھولی میں لے کے کہا کہ بتاؤ، اس بچے نے وہاں پہ پھر شہادت، یہ وارث نبوت ہے بھائی،
نبوت کا خاندان ہے، یہ کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہے، کسی کے آگے التجائے کرنے والا نہیں ہے، ان کا ایک موقف ہے، یہ ڈٹنا سکھاتے ہیں کہ اگر ہم ڈٹتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، اور ہر شے اویلیبل ہے، یہ مت سوچنا کہ ہمارے پاس کوئی شے نہیں، ہمارے پاس ہر شے ہے، اور وہیں پہ اسی طرح وہ اناؤنس کر کے پھر اس نے تیر مارا۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، تیر مارا۔ میرے حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے لاشا نہیں تھا، ورنہ تیر کی ضرورت بھی ہو لگا اس ثقافت کے ساتھ میرا سلسلہ پڑا تھا، اس میں جیسا تیر مارا، اور بھی جانوروں کے مارنے والا تیر مارا، یہ ایسا یہ منظور ہوا۔ اور پھر دیکھیے امت کا خیال ہے، بابا صاحب فرماتے ہیں کمال فرمایا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا، اور اسی بیان پہ سرکار کو برین ہیمریج کو اور انتقال فرمایا۔ یہ ریئل ہے کہ بابا صاحب کی کیا کیا محبت ہوگی، بات ہوگی۔ بابا فرید شکت احمد ارشاد فرماتے ہیں جب تیر لگا تو زمین پر چاہا تو ندا آئی، اگر زمین پر یہ خون نے پھینک دی تو قیامت تک کوئی فصل دفن پر نہیں ہوگا کائنات۔ اللہ نے سنا اوپر اچھالتے ہیں، ہاں دیکھو اگر یہ اچھل گیا روح زمین پر خارج ہوئی،